أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ناظرین و ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں. قد افلح من زکاہا، کامیابی اسی کی ہے کہ جو تزکیہ نفس کرے، نفس کو اپنے ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر مرض سے پاک رکھے. وقد خاب من دساہا، اور جو اس کام میں ناکام ہو جاتا ہے اور ہوا و ہوس کو غالب رکھتا ہے، وہ برباد اور تباہ ہو جاتا ہے. ناظرین، ہم نے گزشتہ 2 ہفتوں سے ایک خطرناک بیماری، روحانی بیماری، بدگمانی نام کی، اس پر ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں، اور آج اس بیماری سے متعلق ہماری آخری نشست ہے، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم دیگر اور روحانی امراض کا ذکر کریں گے. ہم نے بتایا تھا کہ بدگمانی، جس کو عربی میں سوء الظن کہتے ہیں، برا گمان، بدگمان ہونا، بدگمانی کرنا، جس کے مقابل میں حسن ظن ہے، اچھا کسی کے بارے میں گمان رکھنا. حسن ظن کی اسلام نے کافی تاکید فرمائی ہے، خاص کر اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے متعلق ہمیشہ گمان اچھا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں سوچ اچھی ہونی چاہیے، کبھی بھی ان کے بارے میں منفی سوچ پیدا نہ ہو، تاکہ وہ جو بیماری ہے ہمارے دل میں پیدا نہ ہو. لیکن کیا کیا جاتا ہے، کیا کیا جائے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، بدگمانی نام کی. یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، احادیث کی روشنی میں ہم نے وضاحت کر دی. 2 پروگرام اس پر ہو چکے ہیں. آج بنیادی سوال یہ ہے کہ اس بدگمانی جیسی بیماری کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے ہم اپنے دل و دماغ سے نکال سکتے ہیں اور اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ہر بیماری کا یقیناً علاج بھی ہوتا ہے. اگر ہم بیماری کی صحیح معنوں میں نقصان پہنچانے والی چیزوں کا ذکر کر دیں اور پھر بیماری کا علاج نہ بتائیں تو مزید اس بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، بیماری میں کمی نہیں آئے گی. تو یہ جو بدگمانی جیسا مرض ہے، اس کا علاج کیا ہے، ہم کیسے اس روحانی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اور اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. عزیزو، ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پروگرام کی حد تک نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم نے ان باتوں کو سیریس لے کر اپلائی کیا تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ خالی سننے سنانے کی حد تک ہو تو اس کا کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم اس کے علاج کے بارے میں جاننا چاہیں تو عام طور سے ہر بیماری کا علاج اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس بیماری کے پیدا ہونے کے اسباب معلوم ہوں. یعنی کس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، جب تک کہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم اس کا علاج نہیں کر سکیں گے. یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اہم سوال ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی وہی بات ہے کہ ہم پہلے اسباب کو جانیں، آخر کیا وجہ ہے
کیسے یہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے. کیوں انسان دوسروں کے بارے میں منفی سوچتا ہے، غلط خیال رکھتا ہے، ہر چیز کو منفی نگاہ سے دیکھتا ہے، سوء ظن کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے اسباب، تو پھر ان اسباب کے دور کرنے میں ہم جو اہم چیزیں ہیں اس کو بتائیں گے تاکہ اس کا علاج ممکن ہو سکے. ناظرین ناظرات، اسباب میں پہلا سبب جو بدگمانی کی بیماری کے پیدا ہونے میں مؤثر ہے، خود انسان کے اندر کمزوریوں کا ہونا ہے. انسان اگر خود کمزوریوں کا شکار نہ ہو تو وہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا. اگر کوئی کنجوس ہے، کمزوری اس کی یہ ہے کہ وہ پیسہ اللہ کی راہ میں یا کسی اور کے فائدے میں خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس کی یہ کمزوری ہے. اب اگر اس کے سامنے کوئی بے تحاشا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ یقیناً اس اپنی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوٹ کر لایا ہو سکتا ہے اس کا پیسہ اپنا نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اتنے آسانی سے لٹا دیا کہیں سے چوری کی ہو اور ڈاکہ ڈالا ہو. اس طرح کی بہت ساری بدگمانیاں جو ایک کنجوس انسان کرتا ہے اس کے بارے میں کہ جو اس کے سامنے اللہ کی راہ میں یا اپنی کسی دنیاوی فائدے کے لیے لٹاتا ہے. تو پہلا اور بنیادی سبب بدگمانی کی بیماری کا خود ضعف کا ہونا، کمزوری کا ہونا، اپنے اندر اخلاقی کمزوریوں کا ہونا ہے. اگر انسان کے پاس اخلاقی کمزوریاں ہیں تو وہ یقیناً دوسروں کے ساتھ بھی بدگمانی سے ہی پیش آتا ہے. چنانچہ خوبصورت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بدگمانی ہرگز وہ نہیں کرتا کہ جس کے اندر خرابیاں نہیں پائی جاتی. جو خرابیاں رکھتے ہیں، کمزوریاں رکھتے ہیں، وہی بدگمانی کرتے ہیں. تو پہلا سبب تو یہ ہوا. دوسرا سبب کیا ہے؟ اس حدیث کو میں اگر من و ان سنانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود برے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں ہرگز حسن ظن نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ دوسروں کو اپنے ہی ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، اپنے ہی کمزور پہلوؤں کے ساتھ جانچتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. نتیجے میں وہ اپنے ہی جیسا دوسروں کو سمجھتے ہیں اور بدگمانی کرتے ہیں جب اپنے سے ہٹ کر کوئی ان کا کمال نظر آتا ہے. دوسری بنیادی وجہ یا سبب دوسرا بدگمانی جیسی بیماری کا ایمان کا نہ ہونا، دینداری اور خدا ترسی کا نہ ہونا ہے. اگر کسی کے پاس خوف خدا نہیں ہے، دین نام کی چیز نہیں ہے، ایمان اس کا یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے، تو یہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے. یہ اس کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے. چنانچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بدگمان ہوتا ہے اس کے پاس دین نہیں ہوتا، چونکہ بیس اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے. تیسرا سبب اس بدگمانی جیسی بیماری کے وجود میں آنے کا یہ ہے کہ
انسان خود پستی میں، انحطاط میں، احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ چونکہ خود احساس کمتری میں مبتلا ہے، اس لیے وہ ہر اس شخص کو کہ جو اس سے بہتر نظر آتا ہے بدگمانی سے دیکھتا ہے، بدگمان ہو کر انہیں دیکھتا ہے۔ عزیزو، یہ 3 اہم اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر بدگمانی جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ 3 ایسے اسباب کہ جن کی بدولت انسان کے اندر ایک روحانی بیماری پیدا ہوتی ہے جس کا نام بدگمانی ہے۔ نمبر 1، خود اس کے اندر اخلاقی کمزوریوں کا ہونا، اس کے اندر خود خرابیوں کا ہونا، اور چونکہ اس کے اندر خود خرابیاں ہیں وہ موازنہ کرتا ہے اپنے سے دوسروں کو بھی اور بدگمانی کرتا ہے۔ دوسرا، خود ایمان کا، دین کا، خدا کا خوف اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ خوف خدا کا نہ ہونا، دین کا نہ ہونا، ایمان کا نہ ہونا یا کمزور ہونا سبب بنتا ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرے۔ تیسرا اہم سبب ہے اپنے اندر احساس کمتری، جو انفیریئر کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں وہ ضرور دوسروں کے بارے میں منفی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ ناظرین ناظرات، آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں کہ اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں۔ علاج کے لیے ایک تو یہ کہ پہلے ہم اس بات پر سوچیں کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے تو اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے۔ ایک تو خود اپنی ذات کو دوسروں کے بدگمان ہونے سے بچانا ہے، یعنی اپنی ذات پر کسی اور کی جانب سے بدگمانی نہ پیدا ہو۔ کیا کریں ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہوں؟ تو عزیزو، علماء اخلاق نے اس کے لیے بہت عمدہ اور خوبصورت طریقہ بتایا ہے، اور وہ صرف 3 ہے۔ نمبر 1، کوشش کریں کہ کہیں ایسی جگہ پر ہم نہ ہوں کہ جو بدنامی کا سبب بنے، لوگوں کی بدگمانی کا سبب بنے۔ ہم خود پہلے سے ہی طے کر لیں کہ ایسی جگہ پر نہ جائیں، ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں، ایسی ماحول میں نہ پہنچیں کہ جہاں پر ہمیں کوئی دیکھے تو بدگمانی کا شکار ہو جائے اور ہم پر بدگمانی کرنے لگ جائے۔ تو جتنے بھی وہ مقامات ہیں کہ جو بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ہمیں وہاں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہوں سے پرہیز کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، وہاں نہ لے جاؤ۔ بے حیائی کی تقریب کوئی ہے، شادیوں میں گانے بجانے کا سلسلہ ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، واہیات قسم کی چیزیں ہیں، اور آپ اس بات کی پرواہ کیے بغیر چلے جاتے، میں تو ٹھیک ہوں نا، میں تو نہ گانا سننے والا ہوں، نہ مجھے گانے سے دلچسپی ہے، نہ میوزک سے کوئی دلچسپی ہے، میں تو جا رہا ہوں، میرے فلاں دوست کی شادی ہے، اس میں شرکت ہی کرنی ہے مجھے۔ حالانکہ آپ خود میوزک کو، گانے کو، بے پردگی کو، کسی بھی اور برائی کو پسند نہیں کرتے ہیں، آپ اچھے ہیں، لیکن آپ کو اس لیے بھی وہاں نہیں جانا ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر لوگ دیکھیں تو آپ کے بارے میں بدگمانی کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو ہم ایسے مقامات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں
ان کی صحبت، ہم نشینی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ترک کریں. یہی وجہ ہے کہ تاکید کی گئی ہے ایاکم و مصاحبت الاشرار، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، ان کی مصاحبت سے بچو، ان کی ہم نشینی سے بچو. اس کے مقابل میں علیکم مصاحبت الاخیار، نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. کیونکہ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، اگر ہم اندر سے بہت ساری کمزوریوں کے بھی حامل ہوں گے، خود بھی برے ہوں گے، تو بھی لوگوں کا جو گمان ہے ہمارے بارے میں اچھا ہی ہوگا. بدگمانی لوگ ہمارے بارے میں نہیں کریں گے کہ یہ آدمی اچھے لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. عزیزو توجہ کریں، اس پر بہت اہم بات ہے جس پر علماء اخلاق نے احادیث کی روشنی میں تاکید فرمائی ہے. چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کی ہم نشینی کا، برے لوگوں کی صحبت کا ادنا سا اثر یہ ہے کہ نیک لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. تیسرا اور آخری طریقہ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچانے کا یہ ہے کہ ہم ان تمام موارد میں غور کریں، فکر کریں کہ کہاں پر ہمیں کس طرح جانا ہے، ملنا ہے، اور کیسے ہماری روزمرہ کی زندگی گزرے گی. پلاننگ کریں. معاملات کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، میک شور کریں کہ آپ کے بچوں کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر ہم ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو بدگمانی کا ہم شکار نہیں ہوں گے، لوگ جو بدگمانی کرتے ہیں. اب آئیے، اگر ہم خدا نخواستہ خود بدگمانی جیسی بیماری میں مبتلا ہیں اور لوگوں کے بارے میں ہم ہمیشہ منفی سوچتے ہیں، نیگیٹیوٹی، کسی کی بھی تعریف ہو فوراً بول پڑتے ہیں، نہیں یار آپ نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے وہ کیا ہے. اس حد تک نیگیٹو ہو جانا کہ کسی کی تعریف برداشت نہیں کرتے. ذرا کوئی معمولی سا بھی اچھائیوں اور نیکیوں سے ہٹ کر ہم نے کوئی اثر اس کے اندر دیکھا، فوراً ہم نے بدگمانی کے ذریعے سے اس کو برا ہی تصور کر لیا. ہم میں سے بعض لوگ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ فرض کریں اگر ہم نے کسی کو کسی ایک گناہ کے کرتے ہوئے دیکھ لیا، سوچئے میں جو بات کر رہا ہوں پریکٹیکلی ہماری اپنی زندگی میں ہم بھی اس طرح ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو شکر کریں، اور اگر ہیں تو اس کے لیے چارہ کریں کہ کس طرح اس کا علاج ہو. ہم میں سے بہت سارے ظالم ہیں، اس حد تک ظالم ہیں کہ اگر ہم کسی کو کسی ایک برے کام کے ساتھ دیکھ لیں، پھر جناب جب تک ہم زندہ رہیں گے اس آدمی کو جب بھی دیکھیں گے اسی گناہ کے ساتھ دیکھیں گے. یہ ہمارا ظلم ہے، ہم اس حد تک بدگمان ہوتے ہیں. ہاں یہ وہی ہے جس نے فلاں یہ کام کیا تھا، ہم نے دیکھا. اگر ایک آدمی کو اس بات پر بدگمانی ہو گئی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس نے جھوٹ بولا، اب یہاں پر
انتہا یہ ہے کہ جب بھی وہ آدمی نظر آتا ہے اس کے سامنے یا اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو جھوٹا ہے، چھوڑو اس کو، اس کی بات مت کرو، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ ہم اس طرح سرے سے اس کی پوری زندگی کو جھوٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایک جھوٹ اس کا آپ نے کلیئرلی دیکھا یا جھوٹ بولنے کا آپ کو گمان ہو گیا، بدگمانی کی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا بھی نہ ہو، آپ کو غلط فہمی ہو گئی اور آپ نے سوچ لیا کہ اس نے جھوٹ بولا، اور اس کے بعد پھر زندگی بھر اس کو جھوٹا ہی سمجھتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے مثلا لینے دینے میں کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ کر دی، جان بوجھ کر یا انجانے میں، آپ کے سامنے تھا وہ، اب جب بھی اس کو آپ دیکھیں گے آپ اس کو غاصب، دھوکے باز، فریبی، ڈھونگی، مکار، نہ جانے کیسے کیسے اور القاب کے ساتھ آپ اسے چسپاں کر کے دیکھیں گے، اس پر چسپاں کر کے دیکھیں۔ یہ ہماری اپنی بدگمانی کی انتہا ہے کہ ہم ایک دفعہ بھی کسی کو گناہ کے ساتھ دیکھیں تو زندگی بھر اسی گناہ کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں، اس بات کو بھول کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک استغفار کوئی صدق دل سے کرتا ہے تو اس کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، کب کہاں کیسے اللہ کی جانب سے معاف کر دیا جاتا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی، اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس نے یہ غلط کام بھی کیا تھا اور ہمارے نزدیک بدگمانی نہیں تھی بلکہ یقین تھا کہ اس نے غلط کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اللہ نے معاف کر دیا ہو، کیا یہ ممکن نہیں؟ اس پر نہیں جاتے، اسی گناہ کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے بدگمانی کی انتہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے جناب؟ ہم ایسی بیماری سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ اگر خدا نخواستہ ہے تو واقعاً آج کی شب کو غنیمت سمجھے، اور میرے جتنے ناظرین ناظرات مجھے دیکھ رہے ہیں اس پر بہت توجہ سے سیریس لے کر توجہ فرمائیں، اور پھر میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس طرح کی بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھے، جس طرح میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو ہر روحانی بیماری سے، خاص کر بدگمانی جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس معاشرے میں یہ بیماری ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، شوہر کو میاں سے، میاں کو شوہر سے، بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو بچوں سے، فتنہ، فساد، چغل خوریاں، غیبتیں، تہمتیں، باقی بہت ساری جو اخلاقی رذائل ہیں وہ سارے کے سارے بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ، توجہ سے معالجے پر آپ غور فرمائیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ بدگمانی پیدا 3 اسباب سے ہوتی ہے، یہ بیماری 3 اسباب سے پیدا ہوتی ہے، بالکل ان 3 اسباب کے دور کرنے کی کوشش کو ہم معالجہ کہتے ہیں۔ یعنی اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ جو 3 اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوئی تھی ان اسباب کو ہم اپنے دل و دماغ سے نکالیں۔ پہلا سبب کیا تھا؟ کمزوریاں اپنی، تو کمزوریوں کو دور کریں گے، بدگمانی کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایمان یا دین یا خوف خدا کا نہ ہونا، خوف خدا پیدا کریں، کوشش کریں کہ ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں کہ جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقوی زیادہ بڑھتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور دینداری کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، یقیناً ہم دوسروں پر بدگمان ہونے سے بچ جائیں گے۔ تیسرا سبب ہم نے کیا بتایا تھا کہ یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان جب اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اپنی اس احساس کمتری کی وجہ سے دوسرے پر بدگمانی کرتا ہے، تو احساس کمتری اپنی دور کریں، کوشش کریں اپنے اندر احساس کمتری ہے، اگر جڑوں کو ہم نے کاٹ دیا تو پھر اس بیماری کی صحیح معنوں میں ویکسینیشن کر دی، اور ہم نے اس کو جب ویکسینیٹ کر دیا تو پھر
یہ بیماری واپس لوٹ کے بھی نہیں آئے گی. پلس اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تو اسباب کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے لیے کچھ بہت اور بھی جتن کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہ اپنے بارے میں سوچنا زیادہ شروع کر دیں. توجہ کریں میں یہ کیا کہنے جا رہا ہوں. حاسب نفسک قبل ان تحاسب, اپنے بارے میں محاسبہ شروع کر دو. اس سے یہ ہوگا کہ ہم دوسروں کے بارے میں بالکل ہی کوئی گمان ہی نہیں کریں گے. اگر میں میرے اپنے کمزور پہلوؤں پر کڑی نظر رکھوں تو میں ہرگز دوسروں کو اپنے سے بدتر نہیں پاؤں گا, بلکہ ہر کسی کو میں اپنے سے بہتر دیکھوں گا, کیونکہ اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہیں الا ماشاء اللہ ایک دو تو نہیں ہے. یہ کب پتہ چلیں گی؟ جب ہم غور کریں گے, توجہ کریں گے. کہتے ہیں نا اپنے دامن میں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. یہ بہت اہم امپورٹنٹ روز مرہ کا وظیفہ ہے. ہر دن ہمیں اس طرح کرنا ہے, بجائے اس کے کہ دوسروں پر ہماری نگاہیں ہوں, ہم اپنے بارے میں سوچیں. تو بدگمانی انشاءاللہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کریں گے. اور اگر کہیں کسی کے بارے میں ہم نے کوئی بات دیکھی یا سنی اور بدگمانی پیدا ہو گئی, فوراً ہم کوشش کریں کہ اس بدگمانی کو دور کریں. کیا کریں؟ فوراً استغفار کریں, اس کے بارے میں کوئی برا خیال اپنے دل میں نہ آنے دیں, اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں, تاکہ شیطان مایوس ہو کہ نہیں بھائی یہ ہتھ کنڈا اب نہیں چل سکتا ہے, اس نے اب اس کے بارے میں دعائے خیر کرنا شروع کر دیا, تو اب وہ دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا اور اس پر توجہ کرنا. چنانچہ خوبصورت میرے مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا کہ خوشا بحال کسی کے, خوش نصیب ہے وہ شخص کے جو اپنی کمزوریوں, اپنی برائیوں اور اپنی کوتاہیوں پر نظر جما ہوئے ہے اور اسے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کسی کی برائی پر توجہ بھی کرے. ایک اور اپنا اصول بنا لے. توجہ کیجئے, یہ جو میں نے بتایا اسباب کا کاٹنا علاج ہے اس کا, پلس جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں بنیادی باتیں, یہ بدگمانی جیسی بیماری کے علاج کے لیے ضروری ہیں. اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا, اپنے کمزوریوں پر توجہ رکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصول بنا لے کہ میں اگر کسی بھی مومن یا مسلمان کے بارے میں کوئی خبر سنوں گا یا کچھ دیکھوں گا جو مجھے اچھا نہیں لگے گا تو میں ہمیشہ اس کو حسن ظن کی بنیاد پر رکھوں گا. یہ اصول بنا لے. اور اس کے مقابل میں اگر کوئی منافق, فاسق, فاجر, ناصبی, خارجی کے بارے میں مجھے کوئی خبر ملے گی یا میں کچھ ان کے بارے میں دیکھوں گا تو میں بنیاد رکھوں گا سوء ظن پر. یہاں حسن ظن نہیں رکھنا. دشمن سے کبھی بھی آپ نیکی کی امید نہ لگائیں, امید نہ رکھیں, تو وہاں پر آپ کو سوء ظن پر وہ بنیاد رکھنی ہوگی. تو یہ اصول اگر آپ نے بنا لیا تو اس اصول کے بلبوتے پر جہاں کہیں کسی مومن کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا ویسا دیکھا یا سنا, فوراً آپ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک, ایک مومن ہے, میں کیوں گنہگار بنوں, وہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں جو ہوں میں اچھی طرح سے اپنے آپ کو جانتا ہوں. یہ بہت اہم ہے. تیسرا اور آخری نقطہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر توجہ کریں, اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی کالز ہوں تو ہم لیں گے. بہت اہم نقطہ وہ نقطہ ہے معالجے میں, بدگمانی جیسی بیماری کے معالجے میں, اور وہ یہ کہ جلد بازی فیصلوں میں کرنا چھوڑ دیں. ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے, کچھ ہم نے سنا, کچھ ہم نے دیکھا, فوراً ہی ہم نے فیصلہ کر دیا. جلد بازی نہ کریں, چیزوں کو اچھی طرح سے پہچان لیں. اذا جاء فاسق بنبأ اذا جاءکم
فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آ کر کے خبر دے فوراً مت مان لو، فتبینوا، خاص کر جب کسی کے بارے میں برا کہنے والا ہو فوراً تسلیم نہ کرو، فوراً تصدیق نہ کرو، فوراً یہ نہ کہو کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ ہے ہی ویسا نہیں۔ جلد بازیوں سے ہم بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں بلا وجہ، جلد بازیوں سے اجتناب کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ لائنز کھول دی جائے، میرے خیال میں لائنز اوپن، جی اگر کوئی کالر ہوں تو ہم انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے، اور آپ کے سوالوں کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ تزکیہ نفس کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے بدگمانی کے موضوع پر، اور آج ہم نے جو کچھ بتایا آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ بسم اللہ تشریف لا سکتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد یعقوب صاحب۔ مولانا صاحب میں محبوب سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جناب آپ کی گفتگو سنو، ٹھیک دیا کہ علم بیماری کی وجہ سے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، لوگوں نے اس بیماری کی وجہ سے ان کو مانا نہیں، ان کے اوپر حملے کیے اور ان کو بولا کہ آپ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے آئے اور ہم کو اچھی اچھی باتیں بتائی اور اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں بتایا۔ لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے نیک آدمی بھی نیک نظر نہیں آتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو عقلیں آ جائے اور اس جیسی بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر دل ویسے بھی چاہتا ہے کہ آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام کروں اور آپ کی باتوں کا بھی شکریہ ادا کروں۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام یاد کرتا ہوں۔ اللہ جناب۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد یعقوب صاحب، آپ بھی ہمیشہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ بزرگوں کی دعاؤں کا بہت ہی مثبت اثر ہم پر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت اپنے اندر ہمت اور حوصلہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی کالر ہے ان کو تو شامل کرتے ہیں۔ چلیے، جب تک کہ کوئی کالر نہ ہو، میں چاہوں گا کہ ایک اور حدیث پر جو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کسی بھی وقت برے لوگ اقتدار پر آئیں تو ان کے بارے میں تم پھر حسن ظن نہ رکھو، کہ برے لوگوں کے اقتدار پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی اور بربادی آ گئی ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو اس ماحول کے لیے، اس زمانے کے لیے تیار کرو کہ جس زمانے میں برے لوگوں کی حکومت آ گئی ہے، برے لوگ اقتدار پر آ گئے ہیں۔ عزیزو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اچھے لوگوں سے بدگمانی کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور جو ظالم قسم کے جو اقتدار پر آ جاتے ہیں ان کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بجائے ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہوئے ان کی چاپلوسیاں شروع کر دیتے ہیں، ان کی بغیر کسی کمال کے مدح و ثنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی شعراء، درباری شعراء تھے جو بادشاہوں کی چاپلوسیوں میں شعر کہتے تھے، ان کے اٹھنے پر شعر، ان کے چلنے پر شعر، ان کے بیٹھنے پر شعر، یہ خود ان کے ظلم میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ جبکہ ہمیں یہاں پر حسن ظن نہیں رکھنا ہے۔ یہ جو فاسق و فاجر، دشمن اہل بیت، دین اور دیانت سے جو دور ہیں، یہ لوگ اگر اقتدار پر آتے ہیں تو کبھی بھی ان سے خیر کی امید نہیں لگانی چاہیے، خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے،
اور اس زمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان کے ظلم کا حصہ نہ بن جائیں. اگر کوئی کالر ہے تو شامل کریں. جی، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ حسن ظن بھی ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے، صرف مومن اور مومنہ کہ جن کے اکثر کام اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے پاس احکام ہیں طہارت کے باب میں، جو پاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک مسلمان کا غائب ہو جانا ہے. میں جب بچہ تھا اور جب میں مطہرات میں گنتا تھا، پانی نجاست کو دور کرنے کے لیے ہے، زمین ہے، سورج ہے، اسلام ہے، یہ سب سمجھ میں آتا تھا. مسلمان کا غائب ہو جانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. جیسے جیسے میچورٹی میری بڑھتی گئی، میں نے اس کے مفہوم کو سمجھا، اور یہ بہت اہم اخلاقی درس بھی ہے. مسلمان کا غائب ہو جانا بھی مطہرات میں سے ہے. وہ کس طرح؟ ایک گھر میں، ایک کمرے میں ایک مسلمان زندگی بسر کرتا تھا، ایک مسلمان اسلام پر عمل کرنے والا زندگی بسر کرتا تھا. اب وہ غائب ہو گیا، وہاں سے ایبسنٹ ہو گیا، کہیں اور چلا گیا. تو جتنی چیزیں اس کے اس کمرے میں یا اس کے گھر میں ہیں، ان سب کو آپ پاک تصور کریں. یہ حسن ظن، یہ بدگمانی سے ایک مسلمان بھائی یا بہن کے لیے بچنا کتنا اہم درس ہے کہ آپ اس کی ہر چیز کو پاک سمجھیں. برتن پڑے ہیں یہ سوچ کر کے کہ یقیناً نجس ہوں گے، نہ دھوئیں، بدگمانی نہ کریں. چونکہ مسلمان اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ مسلمان تھا. تو ساری چیزیں، بستر پاک، فرش پاک، برتن پاک، وہاں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو آپ پاک سمجھیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی ایک کافر کا گھر خریدا تو آپ وہاں یہی حسن ظن نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کا الٹا کریں گے. ہر چیز کو آپ نجس سمجھیں گے، چاہے وہ نجس عالم و حقیقت میں ہو یا نہ ہو. واقعی وہ نجس ہے یا نہ ہے، نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ سب کو نجس سمجھیں گے. مسلمان اگر غائب ہوتا ہے، مسلمان کی اگر چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ پاک سمجھیں گے. یہ حسن ظن کا خوبصورت سا نمونہ جو ہمیں احکام شرعی میں باب طہارت میں بتایا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیے حسن ظن کی جو بات ہے وہ کتنی اہم ہے. اگر کوئی کالر ہے تو ان کو شامل کروں. اگر کالر نہیں ہے جی، تو میں ایک اور اہم شرعی اور اخلاقی دین کے تعلیمات کا بہترین ثبوت اور پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حسن ظن ہی حسن ظن ہے. ایک آدمی مومن اس دنیا سے یا مومنہ اس دنیا سے چلی جاتی، نماز میت واجب ہے. نماز میت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں 5 تکبیریں، نماز جنازہ کے لیے 5 تکبیریں. کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ سے بول رہا ہوں جی. جناب محمد نواز صاحب، فرمائیے. آپ ذرا ٹی وی کے والیوم کو بند کر کے فون پر بات کیجیے گا جناب. اچھا جی، اچھا جی، فرمائیے. جی مولانا صاحب، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ جناب، آپ فرمائیے. اور اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے. مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی، بسم وہ اللہ. کسی نے کہا مجھے، وہ کہتے ہیں کہ
جس ملک میں کافر کی حکومت ہو اس ملک میں رہنا نہیں چاہیے. کافر کی حکومت ہو اور اس ملک میں رہنا نہیں چاہیے. جی وہ زمین کہتے چھوڑ دینی چاہیے. جی ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں جناب. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. بہت عمدہ سوال ہے اور بہت ضروری بھی ہے. آج کے حالات کے حساب سے بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جناب گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی عمدہ تربیتی نقطہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے. نماز میت ایک مومن اور مومنہ کی 5 تکبیرات پر مشتمل نماز ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے، پھر ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، پھر ہم مؤمنین مومنات کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ 3 مرحلے ہو گئے. چوتھی تکبیر آپ نے کہی. 5ویں تکبیر سے پہلے آپ نے جو اس میت کے بارے میں کہا ہے یا سنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم ان ھذا، اے پروردگار بے شک یہ عبدک وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا تیرا بندہ ہے. اگر کوئی خاتون ہے تو کہتے ہیں امتک وابنۃ عبدک، تیرے ایک بندے کا یہ تیری ایک کنیز ہے، تیرے بندے کی ایک کنیز ہے، اس کی بیٹی ہے. نزل بک وانت خیر منزول بہ، تیری بارگاہ میں آ گیا، بہترین لوٹنے کی جگہ خود تیری ذات ہے. وہ یہ جو اس دنیا سے گیا وہ تیری بارگاہ میں پہنچ گیا. اب ذرا غور کریں، ایک جملہ ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، اور تو اس کے بارے میں ہم سے بہت بہتر جانتا ہے. ہم گواہی دے رہے ہیں نماز کے اندر کہ اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. خاتون ہو تو بھی یہی کہیں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں فیاض بول رہا ہوں. فیاض صاحب، فیاض صاحب بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی تقریریں 5 ہیں. ہم اہل سنت والے جو ہیں وہ 4 پڑھتے ہیں. جی آپ مہربانی کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا تو 5 ہیں تکبیریں اور کس کس نے پڑھی ہیں؟ ٹھیک مہربانی ہے، کر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فرانس سے ہمارے بھائی فیاض صاحب ہیں. 4 تکبیریں اہل سنت کیا ہیں اور 5 تکبیریں جو ہیں وہ اہل تشیع کے یہاں کہاں ہیں انہوں نے پوچھا. چلیں میں اس پر بات کرتے ہیں، اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام امجد علی ہے. میرا ایک سوال ہے. آپ کا یہ جو ٹاپک ہے تزکیہ نفس، جی میں سن رہا تھا ایک مولانا صاحب سے، انہوں نے کہا کہ حضور نے جو لوگ حضور کے ساتھ رہے، جن لوگوں کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور نے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی اور ان سے کوئی بھی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کام غلط کریں گے. میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی صحبت میں جتنے بھی لوگ رہے جنہیں صحابہ کہتے ہیں، کیا وہ سب کے سب بہت اعلیٰ کردار کے مالک تھے؟ یہ میرا سوال ہے. چلیے ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. امجد علی صاحب تھے، کہاں سے آپ بول رہے تھے یہ نہیں بتایا آپ نے. کوئی بات نہیں، اگر کوئی کالر نہیں ہے تو چونکہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، میں فی الحال گزارش کروں گا کہ کوئی کال تھرو نہ کی جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو 5ویں تکبیر ہے نا، ہم بعد میں ہمارے فیاض صاحب کے جواب کی طرف بھی آئیں گے. تو 5ویں تکبیر ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے،
تیرے بندے کا بیٹا ہے، اگر عورت ہے تو کہیں گے تیرے بندے کی ایک بیٹی ہے جو تیری کنیز ہے، تیری بارگاہ میں پہنچ گئی ہے، ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، تو اس سے بہتر جانتا ہے۔ ان کا نہ محسن فزد فی احسان ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس کے نیکی میں تو اضافہ کر دے، یعنی اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں اضافہ کر دے۔ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اور اگر تیرے نزدیک وہ گنہگار ہے تو اس کے گناہ کو تو معاف کر دے۔ یہ ایک آخری تکبیر میں دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا تربیتی پہلو ہے؟ وہ تربیتی پہلو وہی جو حسن ظن کا ہے، جو ہم آج بات کر رہے ہیں۔ تو بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، جو مر چکا ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ آپ اس کے دوست ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا رہا، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں سوائے خیر کے۔ یہ حسن ظن ہے۔ اچھا، کیوں حسن ظن اس طرح کا ہے ایک مومن کے لیے؟ جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ مومن اگر ہے تو خوف خدا یقیناً رکھتا ہے، اگر اس نے گناہ بھی کیا ہے، آپ نے اس کا گناہ دیکھا ہوگا لیکن گناہ کی توبہ آپ نے نہیں دیکھی، اللہ نے کب اس کو معاف کر دیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے آپ جو بات یقینی ہے وہی کر سکتے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ یہ ایمان پر مرا، یہ یقینی بات ہے کہ اس کا نام مسلمانوں جیسا نام تھا، مومنوں جیسا نام تھا، یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا تھا، مومن تھا، اس دنیا سے گیا، یہ بات یقینی ہے جس کو ہم خیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ پروردگار، یہ ایک بات یقینی ہے کہ وہ خیر پر تھا، اب باقی گنہگار تھا نہیں تھا یہ تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے نزدیک سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے گناہ اگر دیکھا بھی ہے تو اس کے توبہ کو، اس کی بخشش کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ بہترین تربیت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جب ایک مرنے والے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے سوائے خیر کے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے، یعنی اس کی برائیوں پر ہماری اب نظر نہیں ہے، کیونکہ توبہ اور بخشش کا یقیناً پہلو زیادہ محکم اور مستحکم ہے، تو پھر عام زندہ مسلمانوں مومنوں کے بارے میں بھی ایسے ہی خیال ہونا چاہیے کہ ہم ہر کسی کو گناہ کے ساتھ نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ہم سمجھیں کہ یقیناً اس نے اگر گناہ بھی کیا ہے تو اس نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ یہ حسن ظن ہے۔ حسن ظن رکھتے ہوئے کسی کو بھی گنہگار ہم تسلیم نہ کریں، کسی کو بھی گنہگار نہ سمجھیں۔ یہ ایک خوبصورت بات ہے جو ہم نے عرض کی۔ محمد نواز صاحب نے سوال جو کیا، میں جلدی جلدی جوابوں کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، اور اگر مس ہوتا ہے تو میں قصوروار نہیں رہوں گا، کیونکہ میں تیزی سے ٹائم کی پابندی کرتا ہوا جواب دے رہا ہوں۔ کس تیزی سے آپ اپنی سماعت کو میرے ساتھ رکھتے ہیں یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ذرا اس پر توجہ کیجیے گا۔ محمد نواز صاحب نے پوچھا کہ کہیں سے انہوں نے سنا کہ جس ملک میں کافروں کی حکومت ہے، یعنی کفار جہاں پر حکمران ہیں، وہاں پر رہنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا یہ بات جو انہوں نے سنی ہے صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر بات صحیح ہے، مگر یہ کہ آپ کو مسلمان ملک میں جان اور مال دونوں کا خطرہ لاحق ہوا ہو اور آپ مسلمان کنٹری کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہوں، تو ایسی صورت میں جواز پیدا ہو جاتا ہے کفار کے ممالک میں زندگی کرنے کا۔ ایک دوسرا، اگر یہاں پر آ بھی گئے ہیں، فرض کریں وہاں کوئی اتنی پرابلم بھی نہیں تھی، پھر بھی یہاں آ گئے ہیں، تو کیا اب ہمارا یہاں پر رہنا جائز ہے؟ جواب جائز ہو سکتا ہے۔ دو کام آپ کریں، ایک آپ کوشش کریں کہ اپنے دین کی پابندی خود کریں اور اپنے بچوں کو کروائیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ دین کی تبلیغ و ترویج اور اس کے نشر و اشاعت کے کام میں حصہ لیں، یا خود کریں یا کچھ پیسے ایسے اداروں کو دیں کہ جو یہ کام دین کی تبلیغ کا کرنے میں مصروف ہیں۔ تو اس طرح ہمارے یہاں پر رہنے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا اتنے پریشان بھی انہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیاض زعفران سے پوچھا کہ اہل سنت کے یہاں 4 تکبیریں ہیں اور آپ کے یہاں 5 تکبیریں ہیں، تو
یہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے 5 تکبیریں؟ میرے بھائی ہمارے یہاں بھی اگر اہل سنت کی نماز میت ہے تو 4 ہی تکبیریں ہیں. ہمارے یہاں 5 تکبیریں ہر کسی کے لیے نہیں ہیں. 5ویں تکبیر مؤمنوں کے لیے ہیں کہ جو رسول کی رسالت کے بعد 12 معصوم اماموں کی امامت کے بھی قائل ہیں. جو امام علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی تک 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، انہی کے لیے 5ویں تکبیر ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو عام مسلمانوں کے لیے 4 ہی تکبیر ہیں. ہمارے ہاں بھی 4 ہی تکبیر ہیں. آپ کے یہاں بھی 4 تکبیر ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے یہاں بھی 4 ہی ہیں، 5ویں نہیں ہے. لیکن 5ویں مؤمنوں کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے ہے میرے بھائی، توجہ کیجئے کہ لوگوں کے عقائد کے لحاظ سے نبی مکرم بھی کسی کی 4 تکبیر پر نماز ختم کر دی ہے، کسی کی 5 تکبیر پر نماز ختم کی ہے. کسی کو 16 تکبیروں تک بھی دعاؤں سے نوازا ہے، کسی کو 8 تکبیروں پر نماز ختم کی ہے. یہ لوگوں کے ایمان کے درجات کے لحاظ سے تکبیروں میں اضافہ یا کمی آتی ہے، اور نبی مکرم کی سنت میں موجود ہے کہ مختلف لوگوں کے، جیسے منافقین کی جب نماز میت کہیں پڑھائی ہے تو نبی مکرم نے صرف 4 تکبیر پڑھائی ہے، 5ویں تکبیر نہیں کی ہے. اپنے کوئی خاص، جیسے حضرت عثمان بن مظعون جو پہلے صحابی ہیں جو جنت البقیع جیسے قبرستان میں مدفون ہوئے، ان کی جب نماز پڑھائی تھی تو 5 تکبیریں پڑھائی تھی. اس طرح روایات مختلف ہیں. صرف یہاں پر یہ ہے کہ سب کے لیے ایک کرائٹیریا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نماز میت حقیقت میں دعاؤں کا مجموعہ ہے. دعا کسی کے لیے 4 تکبیروں پر دعا کی، کسی کے لیے 5، کسی کے لیے 8، کسی کے لیے 16 تکبیروں میں دعا کے لیے اضافہ ہوتا چلا گیا. اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کسی کو کوئی پریشانی ہو. ہمارے یہاں بھی 4 تکبیریں ہیں. اگر اہل سنت کی نماز میت پڑھنی ہو، ہمارے یہاں ہر مسلمان کو نماز جنازہ جو ہے پڑھنا ضروری ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ کسی ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے، واجب کفائی. اگر کوئی نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں شیعہ ہوں اور یہ سنیے مجھ پر یہ واجب نہیں ہے. نہیں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو غسل بھی دوں، کفن بھی پہناؤں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھوں. یہ ہر مسلمان کے لیے. یہ تو تنگ نظر ملا ہیں جو بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نماز نہیں پڑھ سکتا، فلاں نماز میت فلاں کی نہیں ہو سکتی، فلاں کی نماز میت میں شرکت کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ نہایت ہی تنگ نظر اور بالکل متحجر اور جاہل نادان قسم کے مولوی ہیں جو معاشرے میں اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. ورنہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کی نماز میت جو ہے نا سارے کے سارے مسلمانوں پر واجب کفائی ہے. لہٰذا ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر اہل سنت کا کوئی بھائی اس دنیا سے جائے یا کوئی بہن اس دنیا سے جائے اور کوئی وہاں پر نہ ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت کے ساتھ غسل و کفن اور پہن اس کو دیں، پھر اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھیں. 4 ہی تکبیر ہیں، 4 سے زیادہ اہل سنت کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر مومن ہے تو 5ویں تکبیر بھی ہے، اور یہ فقہ اہل بیت اطہار کے مطابق ہے. آپ ہم سے پوچھیں تو ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی ہماری فقہ میں ہے، ہمارے اپنے فقہ کے لوگوں کے لیے ہے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. امجد علی صاحب نے بہت عمدہ سوال اٹھایا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی تفصیل جو ہے نا بہت ہے کہ حضور نے تزکیہ نفس فرمایا ہے صحابہ کرام کا بھی، تو کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا تزکیہ نفس رسول جیسا کرے اور اس کے باوجود کوئی جو ہے وہ تزکیہ نفس نہ کر سکے؟ جی ہاں، گنجائش رہتی ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام 900 سال محنت کرتے ہیں اور اپنی بیوی اور اپنے سگے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں نبی حضرت نوح علیہ السلام کی نبی کی نبوت میں، ان کی تربیت میں، ان کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، کمی ان میں نہیں تھی. تربیت کو پانے، جذب کرنے کی صلاحیت جو رکھتے ہیں وہ
پا لیتے ہیں، جو صلاحیت نہیں رکھتے وہ نہیں پاتے۔ ٹیچر پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے نا فرض کریں 100 ہوتے ہیں، اس میں کچھ شارپ ہوتے ہیں، ساری بات درک کر کے سیکھ جاتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو نالائق رہ جاتے ہیں۔ تو جو نالائق رہ جاتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت نہیں بن جاتے کہ ٹیچر جو ہے اس کے پڑھانے میں خرابی ہے، نہیں، ٹیچر اپنی جگہ پہ بہترین پڑھاتا ہے، شاگردوں میں کمزوری آتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ٹیچر ہی نالائق ہو تو وہ تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن نبی مکرم نے وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ نے بھی فرما دیا کہ نبیوں کا کام ہے اچھی طرح سے واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا۔ تزکیہ نفس کی جتنے باتیں حضور نے فرمائی ہیں مکمل کر دی ہیں، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ کچھ لوگ منافق رہ گئے، کچھ لوگ واقعاً بھی نیک ہو گئے، کوئی سلمان 10ویں درجے پر ایمان کے فائز ہو گیا، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، حذیفہ اور بہت سارے ایسے ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے واقعاً بھی نبی مکرم کی اس تربیت گاہ سے تربیت پائی اور تزکیہ نفس ان کا ہوا۔ لیکن کچھ لوگ منافق رہ گئے، کیا کریں، رہ جاتے ہیں اور رہ گئے، اس میں کوئی نبی مکرم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، نہ نعوذ باللہ آپ کی کسی تربیت میں کمی رہ گئی تھی، نہیں، آپ نے تزکیہ نفس کا بھرپور کام انجام دیا، لیکن کیا کریں کہ لوگوں نے کچھ لیا، کچھ لوگوں نے نہیں لیا۔ آپ کے خود چچا جو ہے وہ ابو لہب جو ہے وہ آپ کے خلاف رہ گئے، ابو جہل آپ کے دشمن تھے، آپ کے جان کے دشمن تھے، اور کچھ چچا ہے حضرت عباس جیسے، حضرت ابو طالب جیسے، انہوں نے بہرحال آپ کو صحیح معنوں میں آپ کی تربیت اور آپ کی تزکیہ نفس کو لیا بھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ نبی مکرم اگر ہیں تو پھر جو بھی نبی مکرم کے بز میں گیا وہ 100% جو ہے وہ بھی پاک ہو گیا، اگر نہیں پاک ہوا تو پاک کرنے والے میں کوئی کمی تھی، نہیں، پاک ہونے والے کے اندر صلاحیت کی کمی ہوتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں کہ جو منافق ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی فرمایا اے حبیب آپ کے اطراف میں منافقین ہیں جو گھرے ہوئے ہیں، اور لگاتار منافقین کے درمیان آپ کام کریں، تو کیا تزکیہ نفس کا اثر منافقین پر نہیں ہوا تھا؟ تو کیا نبی مکرم نے کوئی کمی کر دی؟ نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکمل کیا اپنے مشن کو، لیکن منافقین بہرحال منافقین رہے، مومنین ہونے والے مومنین ہوئے بھی، اور ہمیشہ نیک لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِهِ الشَّكُورُ، ہم میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں شکر گزار، تو سارے کے سارے تو ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔